بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پہلے مہمان ہیں سید نوید قمر صاحب، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی۔ نوید قمر صاحب، یوم تکبیر ہے، قومی اہمیت کے دن، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہر جو سیاسی قوت ہے وہ اس کہتے ہیں نا اس کارنامے کا سہرا جو ہے الگ الگ طور پہ اپنے سر پہ باندھنا چاہ رہی ہے۔ نون لیگ جو ہے وہ پورا اس کا محور ہے کہ جی نواز شریف صاحب کے بغیر یہ چیز ممکن نہیں تھی، اور ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بالکل صحیح کریڈٹ دیتی ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو۔ پھر لوگ کہتے ہیں ضیاء الحق صاحب نے بھی پورے پروگرام کو پریزرو کیا، چلایا۔ کیا کہیں گے کہ اس کو کس طرح سے منانا چاہیے؟ جو ہمیں اس معاملے میں بھی فیچرز نظر آتے ہیں، کیسے دور کیا جائے ان کو؟ دیکھیں، اب ظاہر ہے کہ جب کوئی کریڈٹ کی بات ہوتی ہے تو پھر ہر ایک اپنی طرف اس کو کھینچتا ہے، تو دیٹس ناٹ سرپرائزنگ سیاسی طور پہ۔ لیکن جو ہسٹری ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، اور اس میں کوئی بھی اس کو پولیوٹ کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ ظاہر ہے کہ سفر وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں ذوالفقار علی بھٹو نے یہ سب سائنٹسٹ کو بلا کے یہ ٹاسک دیا، اور انہوں نے وتھ ٹائم یہ چیز دنیا کی مخالفت کے باوجود اتنا حد تک کہ عام فہم زبان میں بھی یہ بات ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو الٹیمیٹلی جو پھانسی دی گئی وہ اسی بات کی سزا دی گئی۔ تو اس حد تک یہ ساری چیزیں جو ہیں ریفلیکٹ کرتی ہیں کہاں سے شروع ہوا۔ لیکن اس میں ظاہر ہے کہ بیچ میں اور بھی محترمہ کی کنٹریبیوشن جو پاکستان کا میسائل پروگرام ہے اس میں بہت زیادہ ہے، جو کہ ہائی لائٹ انفارچونیٹلی نہیں ہوتی۔ تو پاکستان کی نہ صرف نیوکلیر کیپیبلٹی بٹ پاکستان کا ڈیلیوری سسٹم جو ہے وہ سارا کا سارا جو ہے ایک کنٹینیوٹی ہے، جو نواز شریف صاحب نے اس کو الٹیمیٹلی ٹیسٹ کیا چاغی میں ہے، تو وہ بھی اسی بات کی ایک کنٹینیوٹی ہے۔ تو ہم ایک دوسرے سے مطلب سبقت لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جس کا جو رول رہا ہے اس کو ریکگنائز کرنا مجھے آپ کا یہ جملہ بڑا اچھا لگا کہ پلوٹ نہیں کرنا چاہیے اس بات کو، اور واقعی پلوٹ نہیں کرنا چاہیے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ جو نواز شریف صاحب کے نقاد ہیں وہ تو کہتے ہیں وہ تو تیار ہی نہیں تھے، اور وہ پھر قدیر خان صاحب کا انٹرویو دکھاتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا تھا کہ بڑی مشکل سے رضامند کیا گیا، بڑا ان پہ دباؤ ڈالا گیا، تب کہیں جا کے نواز شریف صاحب تیار ہوئے تھے۔ ویسے پھر ایک ہمارے سینئر ساتھی بتا رہے تھے بھی مجھے کہ کلدیپ نیر صاحب 1986 میں آئے پاکستان، انہوں نے ڈاکٹر قدیر خان کا انٹرویو کیا، اور وہاں جا کے بھارت میں چھاپا کہ جی پاکستان تو 1986 میں بنا چکا تھا، بم کول ٹیسٹ ہم کر چکے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں سب کا ہی کنٹریبیوشن جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں جی۔ تو میرا خیال ہے کہ کلیکٹیولی ایز اے نیشن ہمیں ان چیزوں میں پرائڈ دینی چاہیے جہاں پرائڈ از ڈیو، تو وداؤٹ ریئلی پولنگ اٹ، کوئی سیاست کا ایک ایشو نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جن کو ہم ڈاؤن پلے بھی آج کل کرتے ہیں کہ ڈاکٹر قدیر خان کی کنٹریبیوشن ہے، تو اس کو بھی ریکگنائز کرنا چاہیے۔ ہمارے جو دوسرے سائنٹسٹ ہیں ان سب کو بھی ریکگنائز کرنا چاہیے۔ اب دنیا تو ظاہر ہے کہ اس پورے پروگرام کے ہی خلاف رہی ہے، تو وہ تو ویریفائی بھی کرے گی لوگوں کو، اور دکھانے کی کوشش کرے گی کہ ان کا بڑا نیگیٹو رول رہا ہے خاص کر پرولیفریشن میں۔ لیکن جو ان کی پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کی کنٹریبیوشنز ہے، آئی تھنک دیٹ ہیز ٹو بی ہائی لائٹڈ اینڈ ریکگنائزڈ۔ یہ بالکل آپ نے درست کہا کہ کنٹینیوٹی میں، تسلسل میں دیکھنا چاہیے کہ آغاز کہاں سے ہوا اور کن کن مشکلات کو جھیل کر اس کہتے ہیں پروگرام کو تکمیل تک پہنچایا گیا، جس کی وجہ سے آج پاکستان کے پاس ڈیٹرنس ہے۔